السلام علیکم، مینگل لیب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آپ کو یہ درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو آپ مکمل دیکھیں تاکہ آپ حالات حاضرہ سے آگاہی ہو آپ کو۔ ناظرین، پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی بتدریج تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اس میں کل کے دوست اور آج کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، اور یہ صورتحال حالیہ الیکشن کے جو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوا ہے اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت 5-6 جو نشستیں تھیں انہوں نے وہ حاصل کر لی ہیں، اور کے پی کے میں بھی جو ان کی نشست تھی جس پہ انہوں نے ہری پور میں الیکشن لڑا، تو اس الیکشن میں گوہر ایوب کے جو صاحبزادے عمر ایوب جو پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما ہیں، ان کی جو وائف تھی انہوں نے وہاں الیکشن میں حصہ لیا، اور وہ فارم 47 والی اکثریت سے نہیں آ رہی، وہ آ رہی ہے ایک بھاری اکثریت سے، جس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی فارم 47 نے 500 ووٹ بڑھا دیے یا 1000 ووٹ بڑھا دیے، تو وہ واضح اکثریت سے، یعنی کہ 40,000 ووٹ اور اس سے اوپر کافی ووٹ تھے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جو کے پی کے میں آتا ہے۔ سہیل حافظی وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے، تمام پریزیڈنگ افسر گورنمنٹ ملازمین کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں کم از کم کوئی 500 کے قریب پولنگ اسٹیشن تھے، کہیں اس سے زیادہ، تو ان تمام پہ سرکاری عملہ وہی ہے جو کے پی کے کا ہے، جو 13-14 سال سے جو پی ٹی آئی کی جہاں حکومت ہے اس کا وہ عملہ وہاں ڈپیوٹ تھا، اور اس کی زیر نگرانی الیکشن ہوا۔ تو اس ضمن میں جو سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہارے ہیں تو یہ ان کی ناقص کارکردگی ہے وہاں، اس لیے ہارے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ان کے پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل گئی، کیونکہ ادھر پی ٹی آئی کا ایک صوبہ کے پی کے میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ہے، اگر یہاں اجازت دے تو پورے پاکستان میں ہو جائے گی، تو کے پی کے میں بھی اب سیٹیں دوسروں کو مل رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا اشر کے پی کے میں یہ ہے کہ کوئی کام عوام کے نہیں کیے جا رہے، صرف ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے، وہ ہے عمران خان کو رہائی کا، اسی پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اسی پہ لوگوں کو باہر لایا جاتا ہے، اور اس پہ اب لوگ باہر آنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے کام کے انتظار میں منتظر بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہری پور میں راتوں رات روڈ بھی بنائے اور وہاں مستقل وہ کام بھی کر رہی ہے، عمر ایوب کے اور ان کے جو حلقے میں کام کیے جا رہے ہیں۔ وہ کام ایسے ہو رہے ہیں کہ وہاں کا ایک ووٹر تھا، اس نے یہ کہا ہے سوشل میڈیا پہ، جناب ہم نے ووٹ تو پی ٹی آئی کو میں نے دیا تھا، پی ٹی آئی کا، مگر یہاں جس طریقے سے کام ہو رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، اتنے کام ہو رہے ہیں کہ بولا ہم اس کے بتا نہیں سکتے، یعنی کہ تمام تر، اور یہ جو بابر نواز جیتا ہے یہ لڑکا اتنا قابل ترین لڑکا ہے اور ایک ہر دل عزیز ہے وہاں کے عوام کا، تو یہ اس کو عوام چاہتی تھی اور یہی جیت گیا ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے وہ کافی تعداد میں انہوں نے اسی کو ووٹ دیے، اور یہ آنے والے دنوں میں اب وزیر بنیں گے، یہ وفاقی وزیر یہاں سے ان کو لیا جا رہا ہے عنقریب۔ تو یہ تو حشر ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نے اسمبلی میں بھی نشستیں زیادہ حاصل کر لی ہیں، تو پیپلز پارٹی کی اس کو وہاں اب ضرورت نہیں رہے گی، اگر وہ اکثریت دکھانی ہوتی ہے جیسے ایوان میں تو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مگر یہ حکومت جو ہے یہ بنی ہے اتحاد کے ساتھ، الائنس کے ساتھ، تو اس میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی جو سوچ ہے وہ کبھی ان کو باہر نہیں کریں گے، نہ ان سے اختلافات کو وسیع کریں گے، کیونکہ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جناب ایک 6 مہینے، یعنی کہ 2.5 سال، جیسے 5 سال کی میعاد ہے تو اس میں 2.5 سال میں نون لیگ کا وزیر اعظم ہوا، 2.5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا، مگر یہ معاہدہ جو تھا زرداری صاحب نے اس کو ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک ہی جو وزیر اعظم ہے وہ کام کرے اور وہ آخری وقت تک کام کرتا رہے، اس لیے کہ، اور ہمیں انہوں نے سینیٹ کی سیٹوں اور یعنی کہ آزاد کشمیر کی ادھر ادھر کی جو انہوں نے میراث لینی تھی سندھ حکومت کے حوالے سے تو یہ لے لی انہوں نے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا حشر آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا، اور یہاں جو ہے نون لیگ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔
मगर सियासी मुबसरीन जो हैं और माहिरीन वो ये कहते हैं कि अगर इनका इत्तेहाद टूटा तो फिर कोई इख्तलाफात की जो है वो सियासी तौर पर नुकसान होगा हुकूमत को। इसलिए पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत में शामिल रहेगी और तमाम इत्तेहादी और हलीफ यूं ही काम करते रहेंगे। और 28वीं तरमीम का जो है कभी हवा चल रहा है, गुलगुला उठ रहा है, तो ये भी सही जो उनके पार्लिमानी वजीर हैं डॉक्टर फजल, उन्होंने कह दिया कि जनाब ये अभी फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है इसके लाने का और ना लाई जाएगी फौरी तौर पे, अभी कोई नहीं है। बहरहाल बहुत सारी तरमीम पड़ी होती हैं, उनको रखा जाता है वक्त के साथ साथ, तो ये भी नहीं कि खारिज अज़ इम्कान के वो आ जाए। मगर बहरहाल इससे उम्मीदें जो हैं एक खलीफ जमात MQ है उसको काफ़ी हैं, तो वो भी चाहती है 140A का नफाज हो जाए, तमाम निचली सतह पे जो बल्दियाती इख्तियारात उनको मिल जाएं। और वो किसी कराची के लिए नहीं चाह रही, वो पूरे पाकिस्तान में जो बल्दियात के इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला से निचली सतह पे डायरेक्ट यानी कि पैसा वफाकी हुकूमत बल्दियात को दे। तो ये अभी हर जो वज़ीर आला होता है वो अपने हाथ कमज़ोर तो करना नहीं चाहता। इसी तरीके से पंजाब में भी KPK में भी ये नहीं हुआ सूरत हाल अभी। तो बहरहाल इस पे तमाम जो फरीक हैं हुकूमत के साथ वो आरा उनकी मुत्तफिक होंगे, तो ये मेरा ख्याल है 140A और MQ का ये जो मुतालबा है जिस पे MQ वाले काफ़ी शोर मचा रहे हैं, और यहाँ तो पीपल्स पार्टी से उनकी काफ़ी खींचातानी चल रही थी, जो फिर एक खुसूसी उस पर वापस इस्तवार हो गए ताल्लुकात। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि इकट्ठे सब प्लेटफार्म पे खड़े थे मेयर की सतह पे बल्दियात की। तो बहरहाल ये एक सिलसिला सियासत में चलता रहता है। मगर पाकिस्तान में इस वक्त जो मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत है उसको उन अदारों की भी हिमायत भरपूर हासिल है, और PTI की जो तहरीक चल रही है वो अब जो चलाई है उन्होंने तहरीक वो कामयाब नहीं होगी। और ये सूरत-हाल जो ख़राब करना चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। बहरहाल कल से उनके सिस्टर्स जो हैं अडियाला के बाहर रात से बैठी हैं वहाँ, और ये धरना दिया हुआ है उन्होंने, मगर बहरहाल अभी तक कोई ख़ास कामयाबी नहीं हो रही है। हालांकि तमाम वर्कर को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मगर एक अच्छी खासी तादाद में उनके साथ जो पहले से मौजूद थे लोग वही हैं, उसके बाद कोई नहीं पहुँचे। तो ये PTI का भी अब जो आवाम है वो मुस्लिम लीग नून के काम से मुतमईन नज़र आती है, और ये काम यूं का त्यों चल रहा है। और आवाम ने बल्कि इन्होंने तो हिस्सा ही नहीं लिया, PTI ने 2 सीटों के अलावा किसी पे हिस्सा ही नहीं लिया। 1 सीट चली गई वहाँ पीपल्स पार्टी को, एक सीट पे इन्होंने किसी पे हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए हिस्सा नहीं लिया, धांधली का इम्कान था। और जहाँ हिस्सा लिया उमर अयूब की, उस पर धांधली नहीं होनी थी क्या? उनको ये पता था वहाँ धांधली नहीं होगी। भाई धांधली इसलिए नहीं होगी KPK इनका, मगर KPK में भी इनको शिकस्त हो गई। तो ये सब PTI की सियासत बड़ी डाउनफॉल पे जा रही है। और जब तक ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट से PTI अपनी गलती का इजाला नहीं करेगी और माफ़ी तलबगार नहीं होगी, जिस तरह से हमारे और लीडरों ने पाकिस्तान के माजरत खाना रवैया किया, ये इसको यानी कि जो PTI की क़यादत है उनको करना पड़ेगा, वरना उनकी सियासत जो है मज़ीद हिस्से बखरे PTI के हो जाएंगे। इसलिए तमाम सियासी जमातों को चाहिए पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए मुल्क को इत्तेहाद और यकजहती की फ़िज़ा रखें, एहतिजाज की फ़िज़ा से गुरेज करें। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।